ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا يشقى بعدها أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام دوستو بزرگو، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کی ابتدا میں دعا فرماتے تھے کہ اللہم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا وسلمہ لنا متقبلا. اللہم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا. اے اللہ، ہمیں رمضان کے لیے صحیح سالم بنا دے اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا دے اور رمضان ہمارے لیے قبولیت کا ذریعہ بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں کو اللہ تعالی قبول فرمائے. اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہماری زندگی میں یہ مبارک موقع اللہ نے نصیب فرمایا. یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی محبت ہے ہم سب سے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک لمحات، یہ مبارک گھڑیاں اللہ نے ہمیں دی ہیں. بادشاہ جب کسی فقیر کو بلاتا ہے اپنے پاس، دینا مقصود ہوتا ہے، لینا مقصود نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان دے رہے ہیں اور رمضان کے اعمال جو دے رہے ہیں اس سے ہم سے لینا مقصد نہیں ہے بلکہ اللہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات. کتنی پیاری حدیث ہے. ان لربکم فی ایام دہرکم، یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے زمانے میں نفحات، ہدایت کی لہریں ہیں، ہدایت کی ہوائیں ہیں. کہ رب ہیں اللہ تعالی، اس نے جس طرح اپنے بندوں کی پرورش کے لیے جسمانی ضرورتوں کا انتظام فرمایا، ہماری روح کی ضرورتوں اور تسکین کے لیے بھی اللہ نے ہماری ضرورتوں کا نظام اللہ نے بنایا ہے. اور فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے تمہارے زمانے میں، یعنی جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کا اپنا زمانہ ہوتا ہے، جس زمانے کے اندر حالات دیکھیں کہ انسان کو اللہ کی طرف آنے کے لیے، مسجد میں آنے کے لیے کئی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، بہترین سہانے خواب دکھائے جا رہے ہیں کہ کسی طرح انسان ہر جگہ جڑ جائے، مسجد میں نہ جڑے، ہر جگہ چلا جائے، اللہ کے گھر نہ آئے، اللہ کے دین پر نہ آئے. لیکن اس زمانے میں، اس ماحول میں جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی قدم اٹھاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو اصل میں کیا ہے؟ نفحات. جس طرح مقناطیس کے اندر کشش ہوتی ہے کھینچنے کی، اللہ کی رحمتوں میں وہ کشش ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں
اور بندیوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ گھڑیاں ہیں، یہ وہ نفحات ہیں۔ فتعرضوا له، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان میں طالب بن کر، محتاج بن کر، سائل بن کر ان گھڑیوں میں اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ اب دیکھیں، صبح سے لے کے شام تک رمضان المبارک کی ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ کی خصوصی رحمتیں چلتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی ہوائیں چلتی ہیں، نفحات۔ اگر یہ نفحہ کسی کو لگ جائے، اگر کوئی اس ہوا میں آ جائے، فلا یشقى بعدها ابدا، کبھی وہ بدبخت نہیں ہوگا، اس کی شقاوت ابدی ہمیشہ کے لیے سعادت میں بدل جائے گی، بشرطے کہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہو کہ ہم اس ہدایت کی ہواؤں میں اپنے آپ کو لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں متوجہ کیا۔ ربانی لہریں جس کو کہتی ہیں، ہدایت کی گھڑیاں اللہ کی طرف سے متعین ہیں۔ وہ ہدایت، اللہ کی طرف رجوع ہونا، جب وہ ہوائیں چلتی ہیں تو بندوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، دل بدل جاتے ہیں۔ وہ کون سی گھڑی ہے، کون سا لمحہ ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ طالب بننا۔ طالب کسے کہتے ہیں؟ تلاش کرنے والا، ڈھونڈنے والا۔ سحر میں، افطاری کے موقع پر، تراویح کے موقع پر، روزے کی حالت میں ایک جستجو ہے، ایک اندر کی تلاش ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے فرشتہ اس مہینے میں اعلان کرتا ہے، یا طالب الخیر اقبل، اے خیر کی تلاش کرنے والوں میری طرف آگے بڑھو، اے خیر کے ڈھونڈنے والوں میری طرف آگے بڑھو۔ اور اللہ تبارک و تعالی خیر کی یہ گھڑیاں اللہ نے بنائی ہیں، اور جب ہمارا اس میں حصہ ہوتا ہے، اب اس موقع پر ہم اپنی طلب کو اور اپنی محتاجگی کو اور اپنے آپ کو رمضان کے اعمال میں ہم شامل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ہدایت کی ہوا میں لے لیتے ہیں۔ اسی لیے دوستو، یہ مہینہ غفلت کا نہیں ہے، غافل محروم ہو جاتا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آیا، دن بھر روزے ہیں، رات بھر تراویاں ہیں، قرآن پاک پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، ذکر کرنے والے کر رہے ہیں، لیکن ایک آدمی غافل ہے، وہ محروم ہے، اسے کوئی، اسی لیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ غفلت کو اپنے دل سے نکالنا، یہ استحضار ہو کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کا احترام، اس کی قدردانی مجھے کرنی ہے، اور اس میں اللہ تعالی اپنی ہدایت کی ہواؤں کو دروازوں تک بھیجتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ میرے گھر کے دروازے پر وہ ہوا دستک دے رہی ہے، مصلی پہ جب میں بیٹھا ہوں تو وہ ہوا ہدایت کی میرے در پہ آئی ہے، میرے سامنے آئی ہے، لینے والا، ہاتھ اٹھانے والا، دامن پھیلانے والا چاہیے، کیونکہ اللہ کریم ہے۔ اللہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، مجھے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر گزاری کر لو، کہ اتنی بڑی نعمت اللہ دے رہے رمضان اور رمضان کی ساعتیں، ہم شکر۔ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، کشتی کا سفر کر رہے تھے، اور ابھی بال انہوں نے حلق کیا تھا، بال صاف کیے تھے، سر چمک رہا تھا، کشتی کا سفر ہے، دن کا موقع ہے، سر ان کا چمک رہا ہے۔ کچھ نوجوانوں نے مذاق کے طور پہ سر پہ ہاتھ پھیرا، سوچیں کہ مذاق اڑایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں جس پر اللہ براہ راست اعلان جنگ کرتے ہیں، ایک سود کا گناہ اور دوسرا کسی اللہ کے ولی کو ستانے کا گناہ۔ چنانچہ اسی موقع پر دل میں الہام ہوا ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کے کہ تمہیں قبولیت کی دعا دی جا رہی ہے، اگر تم مانگو جو مانگنا ہے، اگر تم مانگو تو ہم ان کی کشتی کو الٹ دیں، جتنے مذاق کرنے والے ہیں سب دریا میں ڈوب جائیں۔ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ اگر آپ پلٹنا ہی چاہ رہے ہیں تو ان کے دلوں کو پلٹ دے۔ وہ گھڑی تھی رحمت کی، وہ گھڑی تھی ہدایت کی۔ یہ ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنے وہ نوجوان مذاق اڑائے تھے، مرنے سے پہلے اللہ کے ولی بن کے مرے۔ یہ ہدایت کی گھڑیاں ہمارے در پہ آ رہی ہیں، میرے در پہ دستک دے رہی ہیں۔ ہاں، بس تھوڑا سا ایک آنسو۔ واقعے میں لکھا ہے
حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بڑے اولیاء کرام میں سے گزرے ہیں. دلی کے اندر ایک خاتون تھی، اس کا نام ہے موتی، برائی کا کام کرنے والی. حضرت کے دل میں ایک درد پیدا ہوا کہ کسی طرح اس کو سمجھائیں. سیدھے حضرت اس کے گھر پہ پہنچے اور دروازے پہ دستک دی تو اس خاتون نے اوپر سے دیکھا کہ کوئی فقیر آیا ہے. اپنے خادمہ سے کہا کہ اس کو خیرات دے دو. چنانچہ وہ خادمہ دروازے پر آئی اور ان کو خیرات دینے لگی. تو حضرت نے آواز لگائی، کہا کہ دیکھو بیٹی، فقیر کا حق ہے پہلے صدا لگانا، بعد میں خیرات لیتا ہے. پہلے میں صدا لگاتا ہوں، بعد میں خیرات لیتا ہوں. تو خادمہ نے یہ بات جب اپنے اس عورت سے کہا تو اس نے کہا بلاؤ ان کو، ان کی صدا تو سنیں. انہیں بٹھایا، کہا کہ تمہاری صدا کیا ہے سناؤ. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سورہ تین کی تلاوت کی، ترجمہ کیا اور اس کی تشریح کی کہ اس خاتون کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. وہ جو آنسو تھے وہ برکتی تھے. ندامت کا آنسو جو ہوتا ہے، تنہائی کا، وہ برکتی ہوتا ہے، اس سے اللہ قلوب کو پلٹتے ہیں. لکھا ہے کہ اس عورت نے توبہ کیا اور شہادت کا درجہ اللہ نے اسے عطا فرمایا. تو دوستو، یہ ہدایت کی گھڑیاں، یہ ہدایت کے لمحے ہمارے دروازے پر، ہماری زندگیوں میں بار بار اللہ دے رہے ہیں. اگر ہم عام دنوں کی طرح رمضان کو بھی ایک مہینہ بنا لیں، رمضان کے دنوں کو بنا لیں، یہ بڑی ناقدری ہے. تو 11 مہینے ہم دنیا کو سامنے رکھ کر ہم اپنے اعمال کو ترتیب دیتے ہیں، لیکن رمضان کی قدردانی یہ ہے کہ رمضان کو مقدم رکھیں. روزہ مقدم ہے، تراویح مقدم ہے، تلاوت مقدم ہے، اعمال رمضان میں ذکر مقدم ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر ہم کیا کریں؟ پھر اپنے آرام کو، اپنے کاروبار اور اپنی جاب کو اور اپنے گھر کے کاموں کو ہم ترتیب دیں. یہ ہے اصل میں رمضان کی قدردانی. تو سب نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم رمضان کے اعمال کو مقدم رکھ کر ہم اپنی ضروریات کی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ. ایک مہینہ ہے اور کچھ ہی ساعتیں، کون سی گھڑی، کون سا لمحہ اللہ ہمیں دے دے اور ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحر کرو، سحری میں برکت ہے. اب سحر، سارے کے سارے سحر میں اٹھتے ہیں، اس موقع پر تھوڑا سا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہجد کے موقع پر 5 کلمے اگر کوئی پڑھے، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، پھر 5واں کلمہ کیا ہے؟ سبوح قدوس، سبوح قدوس، سبوح قدوس، 10 مرتبہ پڑھ لے اور پھر اللہ سے دعا کرے اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق الآخرہ. اے اللہ، میں دنیا کی تنگی سے اور آخرت کی تنگی سے، اے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں. اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے. تو وہ ہدایت کے موقع ہیں، وہ اللہ سے مانگنے کے موقع ہیں انشاءاللہ. تو سحر کا موقع، افطاری سے پہلے کا موقع، کوئی وقت ہمارا غفلت میں نہ گزرے. کرنے کے کام، نہیں کرنے کے کام. ایک کام میں عرض کروں، ہم سب نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اس رمضان میں اپنی زبان کی حفاظت کریں گے. زبان میں ساری چیزیں داخل ہیں. زبان میں غیبت داخل ہے، زبان میں جھوٹ داخل ہے، زبان میں غصہ داخل ہے، زبان میں لغو بیکار باتیں بھی داخل ہیں. زبان کی حفاظت، اتنی حفاظت. دیکھیں نا، یہ چھوٹا عمل کہنے میں چھوٹا ہے لیکن اس کے پیچھے بڑی خیریں چھپی ہوئی ہیں. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. صحابی ہونا کتنی بڑی بات ہے، اور بدری صحابی اور بڑی نعمت ہے. حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں ان عندی ارجا عملی، مجھے امید ہے اللہ سے کہ اللہ میری مغفرت کریں گے. میرے پاس ایک عمل ہے. وہ کیا عمل ہے؟ فرمایا ما آذیت بلسانی احد ولا فی قلبی غش غل. فرمایا کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی اور میرے دل میں کسی کا کینہ اور کسی کی کوئی دشمنی میں نے نہیں پالی. تو یہ چیز کہ زبان کی حفاظت میں کروں،
میری زبان سے کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حضرت اس کا علاج کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، ان کی زبان بہت تیز چل رہی تھی، زبان کی تیزی بھی ہوتی ہے. آپ نے حذیفہ کو بلایا، فرمایا حذیفہ تمہاری زبان بہت تیز ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو، یہ اس کا علاج ہے. تو جتنا استغفار کریں گے اتنا اللہ ہماری زبان کو نرم بھی کریں گے اور زبان کی حفاظت بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. تو ہم ابھی سے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں، اپنے پورے مہینے کا ایک نظام بنائیں، ایک ترتیب بنائیں رمضان کے اعمال کو، جس میں قرآن پاک ہے، ذکر ہے، دعا ہے، مناجات ہیں. ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے آرام کو، اپنے جاب کو، اپنی ساری چیزوں کو ہم ترتیب دیں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہم سب تیرے در پہ جمع ہیں. اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تو نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے اللہ یہ مبارک لمحات، یہ مبارک ساعت رمضان المبارک کی عطا فرمائی. اے اللہ اس کی قدردانی کی، اس کی شکر گزاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ محروم نہ فرما. اے اللہ محروم نہ فرما. ہدایت کے محتاج ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہیں. اے اللہ آپ کی مغفرت کے محتاج ہیں. اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان ہدایت کی ہواؤں میں ہمیں لے لے. اے اللہ اپنی حفاظت میں لے لے. اے اللہ مغفرت کی چادر ہم پر اڑا دے. اے اللہ اس رمضان المبارک کو ہماری پچھلی گناہوں کے کفارہ بنا دے. اے اللہ اس رمضان المبارک کو ہماری پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دے. اے اللہ اس ماہ مبارک کو آنے والی زندگی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ دلوں کے پلٹنے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ دلوں کے پلٹنے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہماری پورے امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اس ماہ مبارک کے چاند کو اے اللہ پوری دنیا کے لیے خیر کا، ایمان کا، اے اللہ یمن کا، یسر کا ذریعہ بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا يشقى بعدها أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام دوستو، بزرگو، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کی ابتدا میں دعا فرماتے تھے کہ اللہم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا وسلمہ لنا متقبلا. اللہم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا. اے اللہ ہمیں رمضان کے لیے صحیح سالم بنا دے اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا دے اور رمضان ہمارے لیے قبولیت کا ذریعہ بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہماری زندگی میں یہ مبارک موقع اللہ نے نصیب فرمایا۔ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی محبت ہے ہم سب سے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک لمحات، یہ مبارک گھڑیاں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ بادشاہ جب کسی فقیر کو بلاتا ہے اپنے پاس، دینا مقصود ہوتا ہے، لینا مقصود نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان دے رہے ہیں، اور رمضان کے اعمال جو دے رہے ہیں اس سے ہم سے لینا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات۔ کتنی پیاری حدیث ہے، ان لربکم فی ایام دہرکم، یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے زمانے میں نفحات، ہدایت کی لہریں ہیں، ہدایت کی ہوائیں ہیں، کہ رب ہیں اللہ تعالی، اس نے جس طرح اپنے بندوں کی پرورش کے لیے جسمانی ضرورتوں کا انتظام فرمایا، ہماری روح کی ضرورتوں اور تسکین کے لیے بھی اللہ نے ہماری ضرورتوں کا نظام اللہ نے بنایا ہے، اور فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے تمہارے زمانے میں، یعنی جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کا اپنا زمانہ ہوتا ہے، جس زمانے کے اندر حالات دیکھیں کہ انسان کو اللہ کی طرف آنے کے لیے، مسجد میں آنے کے لیے کئی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، بہترین سہانے خواب دکھائے جا رہے ہیں کہ کسی طرح انسان ہر جگہ جڑ جائے، مسجد میں نہ جڑے، ہر جگہ چلا جائے، اللہ کے گھر نہ آئے، اللہ کے دین پر نہ آئے۔ لیکن اس زمانے میں، اس ماحول میں جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی قدم اٹھاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو اصل میں کیا ہے؟ نفحات، جس طرح مقناطیس کے اندر کشش ہوتی ہے کھینچنے کی، اللہ کی رحمتوں میں وہ کشش ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں اور بندیوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ گھڑیاں ہیں، یہ وہ نفحات ہیں۔ فتعرضوا له، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان میں طالب بن کر، محتاج بن کر، سائل بن کر ان گھڑیوں میں اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ اب دیکھیں، صبح سے لے کے شام تک رمضان المبارک کی ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ کی خصوصی رحمتیں چلتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی ہوائیں چلتی ہیں، نفحات۔ اگر یہ نفحہ کسی کو لگ جائے، اگر کوئی اس ہوا میں آ جائے، فلا یشقى بعدها ابدا، کبھی وہ بدبخت نہیں ہوگا، اس کی شقاوت ابدی ہمیشہ کے لیے سعادت میں بدل جائے گی، بشرطے کہ کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہو کہ ہم اس ہدایت کی ہواؤں میں اپنے آپ کو لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں متوجہ کیا۔ ربانی لہریں جس کو کہتی ہیں، ہدایت کی گھڑیاں اللہ کی طرف سے متعین ہیں، وہ ہدایت اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ جب وہ ہوائیں چلتی ہیں تو بندوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، دل بدل جاتے ہیں۔ وہ کون سی گھڑی ہے، کون سا لمحہ ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ طالب بننا۔ طالب کسے کہتے ہیں؟ تلاش کرنے والا، ڈھونڈنے والا۔ سحر میں، افطاری کے موقع پر، تراویح کے موقع پر، روزے کی حالت میں ایک جستجو ہے، ایک اندر کی تلاش ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے فرشتہ اس مہینے میں اعلان کرتا ہے، یا طالب الخیر اقبل، اے خیر کی تلاش کرنے والو میری طرف آگے بڑھو، اے خیر کے ڈھونڈنے والو میری طرف آگے بڑھو۔ اور اللہ تبارک و تعالی خیر کی یہ گھڑیاں اللہ نے بنائی ہیں، اور جب ہمارا اس میں حصہ ہوتا ہے، اب اس موقع پر ہم اپنی طلب کو اور اپنی محتاجگی کو اور اپنے آپ کو رمضان کے اعمال میں ہم شامل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ہدایت کی ہوا میں لے لیتے ہیں۔
اسی لیے دوستو یہ مہینہ غفلت کا نہیں ہے، غافل محروم ہو جاتا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آیا، دن بھر روزے ہیں، رات بھر تراویاں ہیں، قرآن پاک پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، ذکر کرنے والے کر رہے ہیں، لیکن ایک آدمی غافل ہے، وہ محروم ہے، اسے کوئی، اسی لیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ غفلت کو اپنے دل سے نکالنا، یہ استحضار ہو کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کا احترام، اس کی قدردانی مجھے کرنی ہے، اور اس میں اللہ تعالی اپنی ہدایت کی ہواؤں کو دروازوں تک بھیجتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ میرے گھر کے دروازے پر وہ ہوا دستک دے رہی ہے، مصلی پہ جب میں بیٹھا ہوں تو وہ ہوا ہدایت کی میرے در پہ آئی ہے، میرے سامنے آئی ہے، لینے والا، ہاتھ اٹھانے والا، دامن پھیلانے والا چاہیے، کیونکہ اللہ کریم ہے۔ اللہ کہتے ہیں ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، مجھے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر گزاری کر لو، کہ اتنی بڑی نعمت اللہ دے رہے رمضان اور رمضان کی ساعتیں، ہم شکر۔ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، کشتی کا سفر کر رہے تھے اور ابھی بال انہوں نے حلق کیا تھا، بال صاف کیے تھے، سر چمک رہا تھا، کشتی کا سفر ہے، دن کا موقع ہے، سر ان کا چمک رہا ہے۔ کچھ نوجوانوں نے مذاق کے طور پہ سر پہ ہاتھ پھیرا، سوچیں کہ مذاق اڑایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں جس پر اللہ براہ راست اعلان جنگ کرتے ہیں، ایک سود کا گناہ اور دوسرا کسی اللہ کے ولی کو ستانے کا گناہ۔ چنانچہ اسی موقع پر دل میں الہام ہوا ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کے کہ تمہیں قبولیت کی دعا دی جا رہی ہے، اگر تم مانگو جو مانگنا ہے، اگر تم مانگو تو ہم ان کی کشتی کو الٹ دیں، جتنے مذاق کرنے والے ہیں سب دریا میں ڈوب جائیں۔ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ اگر آپ پلٹنا ہی چاہ رہے ہیں تو ان کے دلوں کو پلٹ دے۔ وہ گھڑی تھی رحمت کی، وہ گھڑی تھی ہدایت کی۔ یہ ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنے وہ نوجوان مذاق اڑائے تھے، مرنے سے پہلے اللہ کے ولی بن کے مرے۔ یہ ہدایت کی گھڑیاں ہمارے در پہ آ رہی ہیں، میرے در پہ دستک دے رہی ہیں۔ ہاں بس تھوڑا سا ایک آنسو۔ واقعے میں لکھا ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بڑے اولیاء اکرام میں سے گزرے ہیں۔ دلی کے اندر ایک خاتون تھی، اس کا نام ہے موتی، برائی کا کام کرنے والی۔ حضرت کے دل میں ایک درد پیدا ہوا کہ کسی طرح اس کو سمجھائیں۔ سیدھے حضرت اس کے گھر پہ پہنچے اور دروازے پہ دستک دی تو اس خاتون نے اوپر سے دیکھا کہ کوئی فقیر آیا ہے، اپنے خادمہ سے کہا کہ اس کو خیرات دے دو۔ چنانچہ وہ خادمہ دروازے پر آئی اور ان کو خیرات دینے لگی تو حضرت نے آواز لگائی، کہا کہ دیکھو بیٹی، فقیر کا حق ہے پہلے صدا لگانا، بعد میں خیرات لیتا ہے۔ پہلے میں صدا لگاتا ہوں، بعد میں خیرات لیتا ہوں۔ تو خادمہ نے یہ بات جب اپنی اس عورت سے کہا تو اس نے کہا بلاؤ ان کو، ان کی صدا تو سنیں۔ انہیں بٹھایا، کہا کہ تمہاری صدا کیا ہے سناؤ۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورہ تین کی تلاوت کی، ترجمہ کیا اور اس کی تشریح کی کہ اس خاتون کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ جو آنسو تھے وہ برکتی تھے۔ ندامت کا آنسو جو ہوتا ہے، تنہائی کا، وہ برکتی ہوتا ہے، اس سے اللہ قلوب کو پلٹتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس عورت نے توبہ کیا اور شہادت کا درجہ اللہ نے اسے عطا فرمایا۔ تو دوستو، یہ ہدایت کی گھڑیاں، یہ ہدایت کے لمحے ہمارے دروازے پر، ہماری زندگیوں میں بار بار اللہ دے رہے ہیں۔ اگر ہم عام دنوں کی طرح رمضان کو بھی ایک مہینہ بنا لیں، رمضان کے دنوں کو بنا لیں، یہ بڑی ناقدری ہے۔ تو 11 مہینے ہم دنیا کو سامنے رکھ کر ہم اپنے اعمال کو ترتیب دیتے ہیں، لیکن رمضان کی قدردانی یہ ہے کہ رمضان کو مقدم رکھیں۔ روزہ مقدم ہے، تراویح مقدم ہے، تلاوت مقدم ہے، اعمال رمضان میں ذکر مقدم ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر ہم کیا کریں؟ پھر اپنے آرام کو، اپنے کاروبار اور اپنی جاب کو
اور اپنے گھر کے کاموں کو ہم ترتیب دیں. یہ ہے اصل میں رمضان کی قدردانی. تو سب نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم رمضان کے اعمال کو مقدم رکھ کر ہم اپنی ضروریات کی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ. ایک مہینہ ہے اور کچھ ہی ساعتیں، کون سی گھڑی، کون سا لمحہ اللہ ہمیں دے دے اور ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحر کرو، سحری میں برکت ہے. اب سحر، سارے کے سارے سحر میں اٹھتے ہیں، اس موقع پر تھوڑا سا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہجد کے موقع پر 5 کلمے اگر کوئی پڑھے، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، پھر 5واں کلمہ کیا ہے؟ سبوح قدوس، سبوح قدوس، سبوح قدوس، 10 مرتبہ پڑھ لے اور پھر اللہ سے دعا کرے اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق الآخرہ. اے اللہ میں دنیا کی تنگی سے اور آخرت کی تنگی سے، اے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں. اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے. تو وہ ہدایت کے موقع ہیں، وہ اللہ سے مانگنے کے موقع ہیں انشاءاللہ. تو سحر کا موقع، افطاری سے پہلے کا موقع، کوئی وقت ہمارا غفلت میں نہ گزرے. کرنے کے کام، نہیں کرنے کے کام. ایک کام میں عرض کروں، ہم سب نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اس رمضان میں اپنی زبان کی حفاظت کریں گے. زبان میں ساری چیزیں داخل ہیں. زبان میں غیبت داخل ہے، زبان میں جھوٹ داخل ہے، زبان میں غصہ داخل ہے، زبان میں لغو بیکار باتیں بھی داخل ہیں. زبان کی حفاظت، اتنی حفاظت. دیکھیں نا، یہ چھوٹا عمل کہنے میں چھوٹا ہے لیکن اس کے پیچھے بڑی خیریں چھپی ہوئی ہیں. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. صحابی ہونا کتنی بڑی بات ہے، اور بدری صحابی اور بڑی نعمت ہے. حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں ان عندی ارجا عملی، مجھے امید ہے اللہ سے کہ اللہ میری مغفرت کریں گے. میرے پاس ایک عمل ہے. وہ کیا عمل ہے؟ فرمایا ما آذیت بلسانی احد ولا فی قلبی غش غل. فرمایا کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی اور میرے دل میں کسی کا کینہ اور کسی کی کوئی دشمنی میں نے نہیں پالی. تو یہ چیز کہ زبان کی حفاظت میں کروں، میری زبان سے کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حضرت اس کا علاج کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کی زبان بہت تیز چل رہی تھی. زبان کی تیزی بھی ہوتی ہے. آپ نے حذیفہ کو بلایا، فرمایا حذیفہ تمہاری زبان بہت تیز ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو، یہ اس کا علاج ہے. تو جتنا استغفار کریں گے اتنا اللہ ہماری زبان کو نرم بھی کریں گے اور زبان کی حفاظت بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. تو ہم ابھی سے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں، اپنے پورے مہینے کا ایک نظام بنائیں، ایک ترتیب بنائیں رمضان کے اعمال کو، جس میں قرآن پاک ہے، ذکر ہے، دعا ہے، مناجات ہیں. ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے آرام کو، اپنے جاب کو، اپنے ساری چیزوں کو ہم ترتیب دیں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہم سب تیرے در پہ جمع ہیں. اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تو نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے اللہ یہ مبارک لمحات، یہ مبارک ساعت رمضان المبارک کی عطا فرمائی. اے اللہ اس کی قدردانی کی، اس کی شکر گزاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ محروم نہ فرما. اے اللہ محروم نہ فرما. ہدایت کے محتاج ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہیں. اے اللہ آپ کی مغفرت کے محتاج ہیں. اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان ہدایت کی ہواؤں میں ہمیں لے لے. اے اللہ اپنی حفاظت میں لے لے. اے اللہ مغفرت کی چادر ہم پر اڑا دے. اے اللہ اس رمضان المبارک کو ہماری پچھلی گناہوں کے کفارہ بنا دے. اے اللہ اس رمضان المبارک کو ہماری پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دے. اے اللہ اس ماہ مبارک کو آنے والی زندگی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ دلوں کے پلٹنے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ دلوں کے پلٹنے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہماری پورے امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے
پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کے چاند کو اے اللہ پوری دنیا کے لیے خیر کا، ایمان کا، اے اللہ یمن کا، یسر کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔